مباشرت ایک ایسا عمل ہے جس میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہم اسی میں بہت ہی زیادہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر اس میں صحیح طرح احتیاط نہ برتی جائے تو اس کا براہ راست اثر یا تو مباشرت کرنے والے پر ہوگا یا پھر اس مباشرت سے ہونے والی اولاد پر۔ یہ لذت صرف چند لمحوں کی ہوتی ہے، اگر اس میں احتیاط نہ برتی جائے تو اس کا اثر پوری زندگی رہے گا۔ اب وہ احتیاطیں ہیں کیا، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مباشرت کرتے وقت بزدلی نہ اختیار کی جائے، کیونکہ اس کا براہ راست اثر آپ کی اولاد پر ہوگا، یعنی وہ بھی بزدل ہوگی۔ کسی ایسی جگہ مباشرت کریں جہاں پر نہ کسی کے آنے کا ڈر ہو اور نہ خوف۔ مباشرت کرتے وقت اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی ذہن میں لانا یہ گناہ ہے۔ بیوی بھی اپنی ہو اور تصور بھی اپنی ہی بیوی کا ہو۔ ہم بستری کرتے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ اس کا براہ راست اثر ہونے والی اولاد پر ہو سکتا ہے، یا تو پھر وہ لکنت میں ظاہر ہوگا یا پھر گونگے پن میں۔ جمع کرتے وقت کعبہ کی طرف منہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے کعبہ کی بے حرمتی ہوتی ہے اور آپ کا شمار بھی کعبہ کی بے حرمتی کرنے والوں میں ہوگا، اور یقیناً یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ یہ جو بیماری ہے یہ تقریباً بہت سے لوگوں میں ہے کہ مباشرت کے وقت شرمگاہ کو دیکھتے ہیں۔ اس سے انسان کی نظر کمزور ہوتی ہے، اور جو ہمیشہ اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری بھی لاحق ہوتی ہے۔ بیوی انسان پر حلال تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ حیا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور مباشرت کرتے وقت اپنے اوپر اور اپنی بیوی کے اوپر کپڑا ڈالنا یہ سنت بھی ہے۔ ہم بستری کرتے وقت اگر آپ کے کمرے میں کوئی اسلامی کتاب یا قرآن مجید ہے تو اس پر کپڑا ضرور ڈالیں، اور مباشرت کرتے وقت کسی بدصورت بچے کا تصور اپنے ذہن میں نہ لائیں، ورنہ آپ کی اولاد کا بھی اسی طرح چہرہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور اپنی زندگی کے ہمسفر سے بھی کرائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تو ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔